نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رفیقان باوقار، حاضرین محترم، آئیے ہم اور آپ رحمت عالم، نور مجسم، سرور کائنات، فخر موجودات، حبیب خدا، شہنشاہ دو جہاں، نبی آخر الزماں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حاضرین باوقار، سامعین کرام، بائیس جمادی الآخرہ کی تاریخ دنیا اسلام کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ اسی تاریخ میں اسلام کا وہ رجل عظیم اور بطل جلیل جسے یار غار مصطفیٰ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور جو انبیاء و مرسلین کے بعد ساری مخلوقات الہیہ میں سب سے افضل ہے، اس عظیم الشان اور جلیل القدر ذات کا وصال ہوا، اور اس عظیم ہستی نے داعی اجل کو لبیک کہا اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملا، یعنی خلیفہ اول، امیر المومنین، محبوب حبیب خدا، صاحب صدق و صفا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تاریخ وصال ہے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی برکت سے جملہ صحابہ کرام کو تمام انبیاء کرام کے صحابہ پر اولین فضیلت حاصل ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ سب کے سب عادل، ثقہ اور اللہ و رسول کے محبوب بندے ہیں، اور سب اپنے اپنے درجے کے مطابق ولایت خداوندی اور قرب بارگاہ الہی پا چکے ہیں۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی دو جماعت کا ذکر فرمایا، اور پھر دونوں کے لیے حسنہ اور نیکی کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا
لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر۔ اس آیت کریمہ کے ذریعہ یہ بتایا گیا کہ رسول پاک پر ایمان لانے والے کچھ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے دولت ایمان سے مشرف ہوئے، ان کا درجہ زیادہ ہے بنسبت ان کے جو فتح مکہ کے بعد صاحب ایمان ہوئے، اور دونوں جماعتوں سے اللہ نے بھلائی کا اور جنت کا وعدہ فرما لیا، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور آئندہ کیا کریں گے۔ اس آیت کریمہ سے صاف یہ بات معلوم ہوئی کہ سارے صحابہ کے بارے میں ہم حسن عقیدت کے پابند ہیں، اور ہر صحابی کا ہم کو اگر ذکر کرنا ہے تو ذکر خیر ہی کرنا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم انفق ملء احد ذهبا مثل احد ذهبا ما بلغ مده ولا نصیفه۔ اگر تم میں سے میرے صحابہ کو برا نہ کہو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ تم میں کا اگر کوئی احد پہاڑ کی مثل سونا خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مد یا نصف مد کے خرچ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا درجہ کہ کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تب بھی وہ صحابہ کے 1 کلو 2 کلو جو وغیرہ خرچ کرنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ 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 فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ رسول پاک کے کلمات مبارکہ ہیں۔ کس سلسلے میں؟ اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں کوئی بے ادبی کا جملہ تو نہیں نکال رہے ہو، ان کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں کر رہے ہو، ان کی شان میں کوئی غلط جملہ تو نہیں بول رہے ہو، ان کو تم میرے بعد نشانہ نہ بنانا کہ ان پر طعن و تشنیع کرو، ان پر تنقید کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں سے صحابہ کرام کے تعلق سے مسلمانوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ سارے صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے فیض یاب ہیں، اور وہ سب کے سب قابل تعریف اور قابل احترام ہیں، مگر اللہ کی مشیت ہے، اس کا فضل بے انتہا ہے، وہ اپنے فضل سے جس کو جس طرح سے چاہے نوازتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، بے شک فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ فضل اللہ کے کرم پر ہے، وہ جسے چاہے فضل عطا فرما دے اور جسے جو درجہ چاہے عطا کر دے۔ چنانچہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تمام انبیاء کرام کے صحابہ پر فضیلت بخشی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام انبیاء کرام کی امتوں پر فضیلت بخشی۔
یہ اس کا کرم ہے۔ پھر صحابہ کرام میں بھی مختلف درجات کے حامل ہیں، سب کے درجے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق مرسلین ملائکہ اور انبیاء بشر اور رسولان بشر کے بعد حضرات خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم تمام مخلوقات الہیہ سے افضل ہیں۔ تمام امتیں، تمام اولین و آخرین میں کوئی شخص ان چاروں خلفائے کرام کی بزرگی، فضیلت، عظمت، عزت، جاہ، وجاہت، وقار اور قرب و ولایت اور کرامت و بزرگی کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ پھر ان خلفائے اربعہ میں بھی ترتیب ہے، ان چاروں کے درجے بھی الگ الگ ہیں۔ سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس عقیدہ اہل سنت پر قرآن پاک کی بے شمار آیتیں، احادیث مبارکہ اور ارشادات علماء کرام مثل سورج چمک رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس تعلق سے کتابوں کا مطالعہ کرے تو وہ ایک بحر ذخار پائے گا۔ ان چاروں خلفائے کرام کے بعد وہ حضرات افضل ہیں کہ جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ یعنی یہ چار حضرات خلفائے کرام اور پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو جملہ صحابہ کرام پر فضیلت رکھتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے ایک شعر میں فرمایا، محدثوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب آپ نے اتنی بات جان لی تو اب دو ضروری باتیں اور آپ سمجھیں کہ خلیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے، اور ہم جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی فلاں سے افضل ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کرتا ہے۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سے تمام مسلمانوں کے سب دینی اور دنیاوی کاموں میں شریعت کے مطابق مکمل تصرف کرنے کا اختیار رکھنا۔ یعنی جو خلیفہ رسول اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر وہ مسلمانوں کے تمام دینی اور دنیاوی امور میں شریعت کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ جو بھی حکم دے جبکہ وہ معصیت کا حکم نہ ہو، فرما برداری کریں۔ فرض ہے تمام مسلمانوں پر کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ یہ ہے خلیفہ ہونے کا مطلب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے سب سے پہلے نائب اور خلیفہ مکرم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہوئے۔ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کی خلافت کو تسلیم فرمایا۔ تو
خلیفہ اول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور جو میں نے کہا کہ سب سے افضل ہیں، تو اب افضل کا کیا معنی ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں سے افضل ہے، فلاں صحابی فلاں سے افضل، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ سے افضل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں زیادہ عزت و منزلت، وجاہت اور درجہ ان کو حاصل ہے۔ اسی بات کو آپ کثرت ثواب سے بھی بیان کر سکتے ہیں۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ سارے صحابہ میں، بلکہ انبیاء کرام اور رسولان عظام کے بعد تمام مخلوقات الہیہ میں اللہ کی بارگاہ میں جس کا درجہ سب سے زیادہ ہے، قرب جس کو سب سے زیادہ حاصل ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں وجاہت اور کرامت و بزرگی حاصل کیے ہوئے ہے، وہ ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور اگر کوئی آپ کی اس افضلیت کا منکر ہے، تو اگرچہ سارے صحابہ کو وہ تسلیم کرے اور ان کی فضیلت کو مانے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ میں سب سے افضل نہ مانے، تو ایسا سخت سنی نہیں ہے، بلکہ رافضیوں کی ایک قسم جو تفضیلی ہے اس میں مانا جاتا ہے۔ سنی صحیح العقیدہ ہونے کے لیے جہاں بہت ساری چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو سارے صحابہ میں سب سے افضل قرار دے اور اس کو تسلیم کرے۔ اگر وہ اس کا منکر ہے تو وہ سنی نہیں رہ گیا، بلکہ وہ رافضی ہو گیا۔ اہل سنت و جماعت کے اس عقیدے پر بے شمار دلائل و براہین کتاب و سنت میں موجود ہیں، تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور اپنے عقیدے میں پختگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے متعدد آیات مبارکہ نازل فرمائیں اور ان میں ذکر کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان فرمائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، كنت عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأقبل أبو بكر وعمر فقال يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين۔ مطلب یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ابو بکر و عمر سامنے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، یہ دونوں سردار ہیں اہل جنت کے سب بوڑھوں اور جوانوں کے بعد انبیاء و مرسلین کے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، ابو بکر و عمر خیر الاولین والآخرین وخیر اہل السماوات وخیر اہل الارضین الا النبیین والمرسلین۔ ابو بکر و عمر بہتر ہیں سب اگلوں پچھلوں کے، اور بہتر ہیں سب آسمان والوں سے، اور بہتر ہیں سب زمین والوں سے، سوائے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے۔ ان حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساری مخلوقات الہیہ میں انبیاء و مرسلین کو چھوڑ کر افضل ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے
حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت کیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب آدمیوں سے بہتر کون ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر۔ قال قلت ثم من؟ قال عمر۔ ارشاد فرمایا ابو بکر، میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا عمر۔ یہ حدیث خود بخاری شریف میں موجود ہے۔ فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد موجود ہے۔ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلدته حد المفتری، جسے میں پاؤں گا کہ وہ حضرت ابو بکر و عمر سے مجھے افضل بتاتا ہے اور مجھے ان پر کسی طرح کی فضیلت دیتا ہے، اسے مفتری یعنی بہتان تراشی کرنے والوں کی حد ماروں گا، یعنی اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ یہ خود حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارے صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ عقائد کی بے شمار کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ یہ عقیدہ صراحت سے تحریر کیا گیا ہے، شرح عقائد میں ہے، عنوان ہی اس کا رکھا گیا ہے مبحث افضل البشر بعد نبینا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، یہ عنوان ہی رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار کتابوں میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ کائنات میں انبیاء کرام اور رسولان عظام کے بعد سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قرب و کرامت رکھنے والی ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو عظیم مناصب اور درجات اور فضائل و کمالات عطا فرمائے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فیض و برکات سے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے۔